میرے دوستوں اور بزرگوں، دو صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ان سے جو ہے بڑھاپے کے عالم میں، یہ ایک نوجوان صحابی ہیں۔ اس نوجوان کی خصوصیت سنیے آپ، جو مال کماتا تھا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ 100 روپے کمائے، 50 روپے اللہ کی راہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکثر روزے رکھنے والا، رات کو تہجد پڑھنے والا، سب سے بڑی بات اللہ کے نبی کا ایمان کی حالت میں دیدار کرنے والا صحابی رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا پیارا صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، ایسے نوجوان جلیل القدر صحابی ہیں جو اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں، جو رات کو تہجد پڑھتے ہوں، جو بے انتہا روزے رکھتے ہوں، اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ یہ کتنا پیارا صحابی ہوگا، کتنا اعلیٰ درجے کا عبادت گزار نوجوان صحابی ہے۔ لیکن ایک غلطی ان سے ہوتی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ جب بیوی اور ساس میں لڑائی ہوتی تو یہ اپنی والدہ ہی کو سمجھایا کرتے تھے، اپنی بیوی کو بالکل سمجھانے کے موڈ میں نہیں۔ کہتے میری بیوی جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، اماں آپ ذرا غور کریں، آپ کی عمر ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سنائی نہ آئی ہو سکتا ہے آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ یعنی کوئی گستاخی نہیں کرتے تھے، بس ترجیحات تھیں کہ آپ کی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سمجھنے میں پریشانی یا دشواری ہوئی ہو، میری بیوی صحیح کہتی ہے۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو ایک مثال بنا کر دکھایا کہ اس نوجوان صحابی کا جوانی کی حالت میں انتقال کا وقت آ گیا۔ بھئی پانی لے کر آؤ، جوانی کی حالت میں انتقال کا وقت آ گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سانس گلے میں اٹک گیا۔ ان کی بیوی نے لکھا بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، آپ کے صحابی علقمہ، ان کا آخری لمحات ہیں، ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور ان کی روح قبض نہیں ہو رہی، ان کی گردن کے اندر آ کر سانس اٹک گیا ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں بنفس نفیس آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا علقمہ کیا ہوا؟ بالکل صحیح حالت میں کہہ رہا اللہ کے نبی صحیح ہوں میں، بیٹا کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اب بڑے پریشان، حضور نے کہا ان کی والدہ زندہ ہے؟ کہا ان کی والدہ زندہ ہے، بلا کر لاؤ۔ والدہ آئی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کی والدہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر جو ہے اس بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اس بچے کو معاف فرما دیجئے، آپ کی وجہ ہی سے اس کا جو ہے سانس اٹکا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ سوال کیا کہ آپ علقمہ کی والدہ ہیں؟ کہاں میں علقمہ کی والدہ ہوں۔ علقمہ کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ والدہ کہتی ہے میرا بچہ رات میں جب کھڑا ہوتا ہے تو شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں آدھا، اور بے انتہا روزے رکھتا ہے اور اپنے اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے۔ لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے، جب بیوی اور میرا جھگڑا ہوتا ہے، جب یہ درمیان میں پڑھ کر مجھ سے بات کرتا ہے تو اس کے الفاظوں سے میرا کلیجہ چھل جاتا ہے، میں اس سے ناراض ہوں، میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا اے والدہ محترمہ علقمہ کی والدہ، تم جو ہے علقمہ کو معاف کر دو، ورنہ تو اللہ کی گرفت میں یہ ہے۔ وہ کہتی میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس بچے نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیں صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تمام صحابیوں سے راضی،
اللہ سے تمام صحابہ اکرام راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا نبی سے، میرے حبیب سارے ان صحابیوں کو جنت کا وعدہ، سب کو تیرے صحابیوں کو میں کل قیامت میں جنت عطا فرماؤں گا. حضرت علقمہ کا سانس اٹکا ہوا ہے. اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں معاف کرو. والدہ کہہ رہی بہت ستایا ہے، معاف نہیں کروں گی. حضور نے کہا کہ بھئی صحابہ اکرام سے کہ لکڑیاں لے کر آؤ. وہ لکڑیاں لے کر آئے. کہا اس لکڑی میں آگ لگا دو. جب آگ لگی اور اس کی لپٹیں اٹھی تو اللہ کے حبیب نے کہا علقمہ کی والدہ اس علقمہ کو یا تو معاف کروں ورنہ جو ہے اس صحابی رسول کو اس آگ میں جھونک دوں گا تاکہ کل قیامت میں یہ جہنم کی آگ سے بچ سکے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں کا دل پسید گیا. اب اسے یاد آیا یہ وہی بچہ ہے کہ میرے نکاح ہونے کے بعد اس کی میں نے تمنا کری. رات و دن تہجد میں نمازیں پڑھی. کسی نے 20 رکعت نفل پڑھا بتائے تو پڑھے، کسی نے جو ہے ذکر بتایا تو کیا، کسی نے دوائی بتائی تو کی، کسی نے تعویذ باندھنے کو دیا تو باندھا. یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ ماں کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے بچے کو حاصل کرنے کے لیے. حضرت علقمہ کی والدہ کا دل پسیدہ اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے بچے کو آپ میری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیں گے. ایک ماں کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ میں اپنے بچے کو جو ہے ابھی معاف کرتی ہوں. اللہ کے نبی آپ گواہ رہے میں نے علقمہ کو سچے دل سے معاف کر دیا. روایت یہ بتاتی ہے حضرت علقمہ کی والدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے میں نے علقمہ کو معاف کیا. ادھر حضرت علقمہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کہتے کہتے حضرت علقمہ کی روح پرواز کر گئی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علقمہ کو جنت الفردوس عطا فرما دی. ہمارا تمہارا کیا ہوگا صاحب؟ صحابی رسول کے بارے میں ایک ٹائٹل، حفاظ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن میں بے انتہا جگہ آیا اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون. یہی لوگ ہیں کامیاب، یہی لوگ ہیں نیک، یہی لوگ ہیں سچے. اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے اور حضرت علقمہ کو اس آزمائش سے دوچار کر کے یہ بتانا ہے قیامت سے پہلے نافرمان اولادیں آئیں گی. جب وہ اس واقعے کو پڑھیں گی تو وہ اپنی زندگیوں کو سدھار کر اپنے والدین کا فرمانبردار بن جائیں گے. یہ ایک عبرت کا سامان ہے. تو آج جو ہے سب کی مانے گا، والدین اور والدہ کی ماننے کو تیار نہیں ہے اولاد. اس واقعے کو یاد رکھیں میرے بچوں، تم بھی اس واقعے کو یاد رکھو. اگر والدہ کا دل دکھ گیا، اگر والدین نافرمان بن کر قیامت میں ہم ثابت ہو گئے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. حضرت علقمہ کو دیکھیں، 100 روپے کما رہے ہیں، 50 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، پورے سال میں اکثر روزے رکھ رہے ہیں، رات میں روزانہ تہجد پڑھ لیں اور اللہ کے سامنے ذکر و اذکار. صحابی رسول قرآن کی تلاوت کون سی ایسی نیکی تھی جو حضرت علقمہ نہ کرتے ہوں گے؟ لیکن ایک لغزش ہوتی تھی، اس لغزش پر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو یہ میرا صحابی ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، اس کو اتنی آزمائش میں ڈال دیا. اگر ہم اور تم والدین کے نافرمان ہو کر قیامت میں پہنچ گئے، ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس لیے اپنے والدین کو راضی کریں. اب ایک سوال آتا ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا یا والد کا انتقال ہو گیا، والدین ناراض تھے، اب کیا کریں؟ وہ تو چلے گئے. ایک صحابی نے یہ سوال کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور ان کے جو رشتہ دار زندہ ہوں ان کی خدمت کرو. اگر والدہ کی بہن یعنی خالہ موجود ہے، خالہ کی خدمت کرو. اگر والد کا بھائی یعنی چچا یا تایا موجود ہے، اس کی خدمت کرو. اگر والدہ والد کی بہن پھوپھی موجود ہے، اس کی خدمت کرو. ان کی خدمت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں والدین کا فرما بردار لکھ دے گا. ایک آپشن پھر بھی باقی رہ جاتا ہے،
لیکن اگر کسی کے والدین مرنے سے پہلے یہ کہتے بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، اس کے تو وارے کے نیارے ہو گئے، بس جنت مل گئی اسے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معصیات کو معاف فرما کر اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم والدین کے سامنے زور سے مت بولنا، زبان درازیاں مت کرنا، ان کے سامنے چیخنا نہیں، ان کے سامنے ڈپٹنا نہیں انہیں۔ آج جو ہے سب سے زیادہ جو والدہ کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، اس میں ریشو اگر آپ دیکھیں تو بیٹیوں کا ریشو بہت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بیٹیاں بہت بدتمیزی کر رہی ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، تو تڑاک پر آ جاتی ہیں، کہنا ماننے کو تیار نہیں۔ یہ وہی والدہ ہے کہ جس نے تمہیں بہت پہلے سے سینچ کر پروان چڑھایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے، ایک واقعہ اور یاد آ گیا۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، میرے والد محترم میری اجازت کے بغیر میری جیب میں سے پیسے نکال لیتے ہیں، مجھ سے پوچھتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کے والد کو بلا کر لاؤ۔ دستک دی، کون ہے؟ اللہ کے نبی کا فرستادہ، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رکھے ہیں۔ کیوں بلا رکھے ہیں؟ تمہارے بیٹے نے تمہاری اللہ کے نبی سے شکایت لگائی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بوڑھا باپ ہے اور یہ چلتا ہے اور اس کے دل میں چند اشعار آتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اپنے جسم کی لاغری کے ساتھ ڈنڈا لگ کر ہلکے ہلکے پہنچتے ہیں، اللہ کے حبیب کے بعد جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل آ کر کہتے ہیں اللہ کے حبیب اس سے پہلے وہ اشعار سنو جو اس کے دل میں آئے، اس کے دماغ میں آئے، لیکن زبان سے اس نے یہ اشعار نہیں کہے، اپنے دل سے کہے ہیں۔ پہلے جو ہے آپ وہ اشعار سنو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا۔ اللہ کے حبیب نے کہا ہاں بھائی، تمہارے دل میں جو اشعار آئے زبان پر نہیں آئے، ذہن نے جو کام کیا زبان نے نہیں کیا، پہلے وہ اشعار مجھے سنا دے، اس کے بعد تیرا قضیہ سنوں گا۔ وہ کہتے ہیں عالم انک رسول اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اے اللہ کے نبی سب سے پہلے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے میری دل کی بات اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی نے نہ سنے، میرے اللہ نے عرش پر میرے دل کی بات سنی۔ جبرائیل ہیں بتا رہے ہیں، پھر انہوں نے سنانا شروع کرا۔ میرے دوستو، والد کی بھی قدر کرنا سیکھیں۔ ایک والدہ کا واقعہ سنایا میں نے آپ کو، ایک والد کا واقعہ سنا۔ والد کی قدر کرنا سیکھیں۔ یہ والد محترم جو ہے ظاہراً سخت ہوتے ہیں، باطناً نرم ہوتے ہیں۔ اگر یہ سختی نہ کریں تو بچہ بگڑ جائے گا اور وہ جو ہے دنیا کی خرافاتوں میں لگ کر اپنا آپ کو ہلاک کر لے گا۔ انہوں نے کیا اشعار کہے، اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں، ترجمہ تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بیٹا جس دن تو پیدا ہوا ہم نے جینا چھوڑ دیا، جب تو نے اس دنیا میں قدم رکھا ہم نے پہننا چھوڑ دیا، جب تیری آنکھیں کھلی ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ اب صرف ایک لگن، یہ بچہ کیسے پروان چڑھے، اس بچے کے جسم میں کیسے طاقت آ جائے۔ رات کو سونا چھوڑ دیا، دن کو کھانا چھوڑ دیا، آنکھیں نیند ختم ہو گئی۔ اگر تو کبھی کسی رات میں بیمار ہوتا تو تیرے دائیں جانب تیری ماں بیٹی ہوتی، بائیں جانب تیرا باپ بیٹا ہوتا، اور وہ تڑپ رہا ہوتا، تیری ایک ہچکی پر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ اگر تیرا سانس رکتا تو میں بے قرار ہو جاتا اور مجھے ڈر لگتا کہ کہیں تو مر نہ جائے۔ تیری اسی کشمکش میں ہماری رات آنکھوں میں گزر جاتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بیٹا کب رات آئی، کب ٹل کر چلی گئی، کب سویرا ہو گیا۔ ہر وقت تیری فکر میں ہم لگے ہوئے، ہر وقت تجھے پروان چڑھانے۔ اگر تو بیمار ہو جاتا، میرے پاس پیسے نہ ہوتے، میں زمین کو پھاڑتا، آسمان کو چیرتا، کیسے بھی کرتا، لیکن تیرا علاج کرایا بیٹے، تجھے پروان چڑھایا، تیری لیے سب کچھ میں نے قربان کر دیا۔
کیسے الفاظ ہیں. اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اپنے جسم کی رگوں کا خون نکالتا رہا، تیرے جسم کی رگوں میں ڈالتا رہا. خود جو ہے راتوں کو بھوکا سویا، تجھے ترنے والا کھلایا. خود تیری ماں جو ہے گیلے میں سوئی ہے، تیرا باپ سرہانے میں سکیڑ کر لیٹ گیا ہے، پائیدیوں میں لیٹ گیا ہے کہ میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے. ہم نے تیرے لیے راتوں کو اپنی قربان کر دیا. تو بڑا ہوتا چلا گیا، میں بوڑھا ہوتا چلا گیا. تیرے جسم میں طاقت آتی چلی گئی، میرے جسم کی طاقت ختم ہوتی چلی گئی. میں اپنے جسم کو جو ہے، اپنے جسم کی طاقت تیرے جسم میں ڈالتا چلا گیا، اور میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے اوپر بڑھاپا آ رہا ہے. تیری خدمت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جوانی کے نور کو چھین لیا. اللہ نے میرے نور کو چھین کر تجھے جوانی عطا فرمائی. تیرا جسم مضبوط ہو گیا، میرا جسم کمزور ہو گیا. تو توانا ہو گیا، میرے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی. تو طاقت کے ساتھ چلتا تھا، میں جھک کر چلنے لگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جوان ہو رکھا ہے، خود کمائے گا. میں بوڑھا ہو رہا ہوں، کچھ جمع کر کے رکھ لوں اپنے لیے. کیا کروں گا بڑھاپے میں؟ میں نے کچھ نہیں سوچا. اب تو میری شکایت لگاتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ الفاظ سنے اللہ کے نبی کے نے. آپ کی داڑھی مبارک جو ہے روتے روتے تر ہو گئی. آپ نے اس صحابی کا کروان پکڑا اور کہا انت ومالک لابی، تو اور تیرا سب کچھ جو ہے تیرے والد کے لیے ہے. میری نظروں کے سامنے سے چلا جا. اگر آج کے بعد تو نے اپنے والد کے ساتھ گستاخی کی تو مجھ سے زیادہ ناراض ہونے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا. یہ والد کا مقام ہے. یہ اشعار ان کے دل میں آئے تھے، زبان سے نہیں کہے تھے. میرے نوجوانوں، والد سخت ہیں. کیوں سخت ہیں؟ دونوں نرم پڑ جاتے. ماں کتنی نرم ہے، اس نرمیت کا اس قدر فائدہ اٹھا رہی ہے اولاد کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. والدہ اپنے بچے کی محبت میں برتھ ڈے کیک کاٹ کر اپنے آپ کو جہنمی بنانے کو تیار ہے. اتنی نرم تو والدہ ہے. اگر دونوں کو نرم کر دیا جاتا تو یہ تو چوزوں کا مربع ہو جاتا بچہ. اس نے والد کو سخت رکھا. لیکن والد سخت ہے. ذرا آپ سوچیں، اتنی گاڑی کمائی، صبح سے لے کے شام تک، نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ. وہ اتنی محنت کے پیسے خوشی خوشی اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے. یہ محبت نہیں ہے اور کیا ہے؟ کوئی 2 روپے دے کے تو دکھا دے کوئی غیر آدمی تمہیں. کسی سے 50 روپے لے کر دکھا دینا غیر آدمی سے. والد سے منہ پھٹا، والد نے نکال دیا. کپڑوں کو کہا کپڑے. جس نعمت کو والد سے کہا، والد کی حیثیت نہیں، کہیں سے بھی پیدا کر کے وہ لے کر آتا. یہ والد کی محبت ہے. والد کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، کبھی کبھی والد ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹے کو کوئی پریشانی ہے تو والد بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوتا ہے، لیکن ان آنسوؤں کو اپنے بیٹے کو نہیں دکھا سکتا. ان احساسات کو اپنی اولاد کو نہیں دکھا سکتا. وہ تمنا کرتا ہے اے کاش کہ میرا بیٹا مجھ سے عظیم بنے. ہر آدمی گرانے میں پڑا ہوا ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے نیچے رہے. دنیا میں واحد ہستی ہے والد. والد کہتا بھائی ہم تو جیسے تھے، میں چاہتا ہوں میری اولاد مجھ سے اعلیٰ بنے. یہ الفاظ روئے زمین پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی اعلیٰ بنے. ہر کوئی یہ چاہتا مجھ سے ڈم رہے، میں اوپر رہوں. والد واحد ہستی ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم تو جیسے کٹ گئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہم سے اعلیٰ بنے، ہم سے افضل بنی. والد محترم کا یہ مقام ہے. لیکن آج والد کے مقام کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. نوجوان اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں. یہاں جو جیسا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کا دن بھی رکھا. دیکھو 2 آدمیوں کی پکڑ دنیا میں ہو جاتی ہے، یاد رکھنا اس بات کو. 2 آدمیوں کی پکڑ دنیا ہی میں ہو جاتی ہے. ایک ظالم کی پکڑ، ایک والدین کی نافرمان کی پکڑ. یہ جب تک مرے گا نہیں، جب تک کہ اپنے کیے ہوئے کی سزا نہ پالے.
اگر کوئی والدین کا نافرمان تھا، اگر یہ اپنے والدین کو تو تڑاک کرتا تھا، اس کی اولاد اسے غالیہ بکے گی، اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی ہے۔ لکھ کر لے جائے، کوئی اپنی زندگی کو لکھ لے کہ میں والدہ سے بدتمیزی کرتا ہوں، تو طلاق کرتا ہوں، لکھ کر محفوظ رکھ لے اور انتظار کرے اپنی شادی ہونے کا، انتظار کرے اپنے بچے بڑے ہونے کا۔ تو طلاق کرتا تھا، تیری والدہ تیری بچے تجھے گالیاں بکیں گے، لکھ لے وہ۔ میں کوئی منہ سے نہیں بول رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دو چیزوں کی سزا دنیا ہی میں ملے گی، والدین کے نافرمان کو اور ظالم کو، مرے گا نہیں جب تک۔ اگر کوئی اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے، اس کی اولاد اسے قتل کرے گی۔ اس سے آگے کی بات سنیے آپ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسا انسان کرے گا قیامت میں ویسے ہی پائے گا، لیکن جیسا انسان کرے گا دنیا میں یہاں پر بھی پائے گا۔ اس لیے ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ترقی ہم سب کو حاصل ہو جائے، اپنے والدین کو راضی کرنا سیکھیں، ان کی اطاعت گزاری کریں، ان کی جو ہے احکامات جو اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ جب انہوں نے بچپن میں ہماری ساری سختیوں کو برداشت کیا ہے تو بڑھاپے میں ان کی ساری پریشانیوں کو دیکھنا اور ان کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، والدین کی اطاعت گزاری اس امت کے افراد پر لازم اور ضروری ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن نے یہ کہا اللہ کی عبادت کرو، برابر میں یہ کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب غیروں کا کلچر مسلمانوں میں آتا چلا جا رہا ہے، والدین کو کوئی ویلیو نہیں دی جا رہی۔ والدین سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹیشو پیپر ہو چکا ہے۔ جب ان کی جوانی تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس طاقت تھی، بچے نے خوب اس کو استعمال کرا۔ اب یہ بوڑھا ہو گیا، کسی کام کا نہیں، تو اب یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے کھانسے بھی نہیں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، یہ جو ہے ڈانٹے بھی نہیں، میرے سامنے یہ کیسے بول سکتے ہیں، میری 50 آدمیوں میں عزت ہے، 50 جگہ میرا مقام ہے، 50 لوگ میرے سامنے بولتے نہیں، یہ بڑے میاں کیوں بول رہے ہیں؟ یہ بڑے میاں وہی ہیں جس کے لطفے سے تو پیدا ہے۔ تو کیسے ان کے سامنے بول سکتا؟ تیرا وجود کیا؟ تو ان کے پانی سے پیدا، تیرے اندر وجود کہاں سے آ گیا ان کے سامنے بولنے کا؟ تو اپنی ماں سے کیسے بول سکتا ہے؟ تو اپنی ماں کے حیض کے خون سے پروان چڑھا ہے۔ جب تو اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، والدہ کے جسم کے اندر جو خون تھا، اسی خون سے تو اللہ نے 9 مہینے تجھے پروان چڑھایا۔ ماں کی ٹون سے بچے کی ٹون ٹچ کر دی جاتی ہے اور بچے کے منہ کو پیک کیا جاتا ہے۔ بچہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھتا ہے اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے یہ سب۔ اور اللہ تعالیٰ غذا جو ہے ٹون کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو رحم کے اندر جو غذا ہے، یعنی خون کی غذا، اس خون سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو پروان چڑھا رہا ہے۔ ماں نے کچھ بھی کھایا، اس سے جو خون بنا، وہ خون جو ہے سینے کے ذریعے سے رحم میں پہنچا، رحم کے ذریعے سے جو ہے ٹون میں پہنچا، اور ٹون کے ذریعے سے بچے کی ٹون سے ہو کر بچے کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بچے کو پروان چڑھاتا ہے۔ جو بچہ 9 مہینے تک اس ماں کے خون سے پروان چڑھا ہے، تیری ہمت کہاں سے آئی اس والدہ کے سامنے بولنے کی؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ راتوں کو سونے نہیں دے رہا، بس ہلکا سا کپڑا لیتے، تھوڑی دیر ایسے کر دیتے، مر جاتا، ختم، کوئی پوچھتا بھی نہیں کیسے مرا، کہ ہم تو لیٹے ہوئے سو رہے تھے، پتہ نہ کیسے مر گیا۔ لیکن والدہ نے سب کچھ برداشت کر کے تجھے پروان چڑھایا ہے۔ اب تو اسے آنکھیں دکھاتا ہے، اب تو اسے غصہ دکھاتا ہے، اس کے سامنے چیخ کر بولتا ہے، اس کے سامنے جو ہے لچکتا نہیں، اس کے سامنے غصہ دکھاتا ہے۔ تو چاہتا ہے یہ ساری حرکتیں کرنے کے باوجود اللہ میری نمازوں کو قبول کر لے، اللہ میرے روزوں کو قبول کر لے، میری زکوٰۃ کو قبول کر لے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے رکھا ہوں۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی، سارے روزے برباد ہو جائیں گے، سارا ذکر و اذکار برباد ہوگا، سارے روزے برباد ہو کر کل قیامت میں اس سے زیادہ جو ہے ہلاک ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ غلطی ہوتی ہے والدین سے، نظر انداز کرنا ہے اور پیار محبت سے انہیں لے کر چلنا ہے۔ جیسے بچپن میں وہ تمہیں لے کے چلے، ایسے ہی تمہیں لے کے چلنا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے اپنے والدین کی صحیح معنی میں اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، والدین کی اطاعت کرنے کے لیے حدیثیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
कुत्ते को 3 दिन पाल लो, पूंछ हिलाता रहता है हर वक्त, कोई भी दिमाग रखता है, इतना सा भी दिमाग अगर किसी के पास है तो सिर्फ इन्होंने तुम्हें पैदा कर दिया है, तुम्हारे वजूद का जरिया, बस यही काफी, इससे आगे कुछ नहीं करा इन्होंने। खुद मेहनत करके परवान चढ़े हो, खुद जो है फीडर पीते थे बचपन के अंदर, और खुद जो है टॉयलेट साफ कर लिया करते थे, सारे काम खुद करते थे, बस माँ ने पैदा कर दिया, बाप ने जो है वजूद दुनिया में बख्श दिया, तो बस यही काफी है, इसका भी कोई हक अदा नहीं कर सकता। आगे की बातों में कर नहीं रहा। इन्होंने क्या किया हमारे, मैं कह रहा हूं वालिदैन ने सिर्फ ये भलाई की, तुम्हें पैदा कर दिया, बात खत्म। अब इससे बड़ी कोई भलाई नहीं हो सकती है। अब इसी का तकाजा है कि उनकी तरफ से सारी शिद्दतों को बर्दाश्त करेंगे। कभी नरम गरम हो जाए आदमी, कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्सा आ जाता है, जवानी है, फौरन माफी मांग ले, फौरन अपनी गलती का एहसास कर ले, माफी तलाफी कर ले। ऐसा ना हो कि एक नाराजगी में रात गुजर जाए, फौरन माफी मांगे। मेरे वालिद, उन्होंने तुम्हारा जिस्म देखा, वालिदा ने तुम्हारा जिस्म देखा है, अगर उसके सामने पांव पकड़ लेंगे, उसके सामने रोना धोना कर लेंगे, कोई किरकिरी नहीं होगी। इस वालिदा ने परवान चढ़ाया है, एक रात नाफरमानी में ना गुजर जाए, फौरन माफी मांगो कि वालिदा मुझसे गलती हो गई, तुम गलती पे नहीं थे, वालिदा गलती पे थी, वालिद गलती पे थे, लेकिन फिर भी तुम्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये गलत हुआ, जाइए फौरन माफी मांगिए, अपना रास्ता साफ करते रहे। होती हैं गलतियां, ज़बान आगे चल जाती है, फिसल जाती है, जवानी का आलम है, लेकिन अल्लाह ताला ये कहता है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। लेकिन पहले वालिदैन माफ करें, फिर मैं माफ करूंगा। पहले कौन माफ करें? वालिदैन माफ करें, फिर मैं माफ करूंगा। इसलिए कि वालिदैन का अल्लाह ने बहुत हक रखा है। कि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को सही माना में अपने वालिदैन की इताअत गुजारी की तौफीक अता फरमाए। इताअत गुजारी बताऊं क्या है? उनकी सख्तियों को बर्दाश्त कर लो बस। जब आदमी शादीशुदा हो जाता है, उसके बाद सिर्फ सख्तियां बर्दाश्त करनी है, और उनकी जानिब से जो प्रटेंशनें आएंगी उसको बर्दाश्त करनी है। यही इताअत गुजारी है वालिदैन की। अल्लाह इसी पर क़यामत में दर्जात अता फरमाएगा, वरना तो जो जैसा चाहे कर ले। तो अल्लाह ताला हम सभी को जो है इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो खुलासा ये निकला कि वालिदैन को ये चाहिए कि वो अपने बच्चे की बेहतर से बेहतर परवरिश करें, ये वालिदैन की जिम्मेदारी। और बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि वो बड़े होकर अपने वालिदैन की आंखों का तारा बने, अपने वालिदैन के खिदमत गुजार बने, ताबेदार बने, इताअत करने वाले बने, ताकि कल क़यामत में अल्लाह ताला अपने फजल व करम से शानदार जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह हम सब को जो है इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना